السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اسماء الحسنی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ۔ ناظرین، رضی الدین سید آپ سے محو گفتگو ہے، ہم کلام ہے۔ جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو ہمیں پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی ایک فہرست آتی ہے۔ میں آپ کو ان میں سے چند نام پڑھ کے سناتا ہوں۔ مثلا آپ دیکھیں، اس کے ناموں میں اللہ تعالیٰ کی صفاتی اور ذاتی ناموں میں القدوس کا لفظ آتا ہے، الغفار کا لفظ آتا ہے، العزیز کی صفت آتی ہے، الجبار کی صفت آتی ہے، البصیر کی صفت آتی ہے، الخبیر کی صفت آتی ہے، الرافع کی صفت آتی ہے، الرازق کی صفت آتی ہے، الخالق کی صفت آتی ہے، المتکبر کی صفت آتی ہے۔ یہ میں نے آپ کے اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے محض 6-7 صفات کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن پاک کے آخری صفحے پر چلتے ہیں تو وہاں ہمیں اسماء الحسنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 99 ناموں کی فہرست ملتی ہے۔ ان میں سے چند نام، ان میں سے بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول الرحمہ، رسول الرحمہ مبین، حفی، مامون، معلوم، قریشی، حجازی، صادق، کامل، کریم، یتیم، جواد، خاتم الرسل، رسول الملاحم، کلیم اللہ۔ ناظرین، یہ میں نے چند صفات آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 99 ناموں میں سے پیش کی ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں صفات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں 99، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں شامل نہیں ہیں، لیکن مطلب یہ اس کا ہوا کہ یہ جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے خاص منسلک ہیں، یعنی یہ وہ صفات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر منطبق نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد میں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہیں کہ ظاہر بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، منیر بھی ہیں، سراج بھی ہیں، سید بھی ہیں، اور قریب بھی ہیں، اور خلیل بھی ہیں، یہ صفات وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی منسلک کیا جا سکتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسم کے اسماء حسنی میں اس فرق کو واضح طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا درجہ نبیوں سے بہت بلند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو نبیوں کو جنم دیتی ہے، انہیں ابھارتی ہے، پرورش کرتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، ان کے اندر استقامت ڈالتی ہے، ان کے اندر رحمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور انہیں تبلیغ و دعوت کے لیے دنیا کے میدان میں بھیجتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انہی صفات سے متصف ہو کر تمام انبیاء اپنے اپنے مشن پر کامیاب رہتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ میں جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات بتاؤں، القابض، یعنی ہر چیز زمین و آسمان کون و مکان کی اس کے قبضے میں ہے، اور القدوس ہے، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہستی ہے دنیا میں جتنی بھی ہیں۔ وہ الخبیر ہے، وہ تمام دنیا کی مخلوق کی آواز کو سننے والا ہے۔ المجیب ہو، وہ جہاں کہیں بھی کوئی اس کو بے قرار دل سے پکارتا ہے وہ اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ الشکور ہو، اس کا شکریہ ادا کیے جانے کے قابل ہے، اور وہ شکریہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ الخالق ہے، وہ المتکبر ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے۔ کیسی ہی کٹھن سے کٹھن چیز ہو، کیسی ہی نادر سے نادر اور پیچیدہ نباتات ہوں، اس کے تخلیق کرنے والا، اس کا تخلیق کرنے والا صرف ایک ہی ہے، اور وہ
اللہ رب العالمین ہے، وہ المتکبر ہے، وہ الرزاق ہے، الفاتح ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ نہیں جڑ سکتی، نہیں پیوستہ ہو سکتی۔ لیکن اگر ہم کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے ساتھ وہ ظاہر ہو، وہ ظاہر ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ظاہر ہے۔ هو الباطن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باطن کی آلودگی سے اور صفائی سے متصف ہیں، پاک ہیں آلودگی سے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے قویٌ کا لفظ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی قوی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اگر قریب کا لفظ آتا ہے تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ وہ اللہ الخالق ہے تو یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پیوستہ کی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالق نہیں ہے۔ البارئ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پیدا کرنے والا ہے، یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیوستہ نہیں کی جا سکتی۔ وہ القہار ہے، سخت گیر ہے اور سخت حساب لینے والا ہے، اس کا غصہ اور جلال بہت تیز ہے، یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیوستہ نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین اور قاظرین، میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء الحسنی ہی یہ دو بنیادی ہماری فہرست ہے جس سے ہمیں دونوں کا مرتبہ اور مقام الگ الگ پتہ لگتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اعتدال رکھیں تو تمام معاملات صحیح رہیں گے اور ہمارے عقیدہ توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ہم ان صفات میں توازن قائم نہیں رکھیں گے اور ان کو گڑبڑ کر دیں گے، گڈمٹ کر دیں گے، تو یہ دونوں ہستیاں ایک ہی مقام پر کھڑی نظر آئیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہوا نظر آئے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، جو اسلام کا تقاضا ہے ہی نہیں، جو ہمارے توحید کا تقاضا ہے ہی نہیں۔ دونوں ہستیوں کے درجات میں، مراتب میں فرق واقع ہے، ہمیں اسے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ میں نے یہ صفات آپ کے سامنے آپ کے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی خاطر پیش کی۔ رضی الدین سید۔